السلام علیکم 3D TV کے خواتین و حضرات، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے فرشتہ نما انسان۔ آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ میں چھٹی ماہ کی تنخواہ بھی مل گئی۔ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا۔ ماں باپ بہن بھائی بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کر دیا اور کہا اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر کا راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لے آیا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف کھانوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچا دوں، لیکن طبیعت میں سستی تھی۔ سوچا کہ کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا میں نے تو پرتکلف کھانوں کا مزہ لے لیا ہے، بچے بھوکے ہوں گے۔ اسی وقت بستر سے نکلا، ایک چادر اوڑھی، تھیلا کاندھوں پہ رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی اور بھاری تھیلا اٹھانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ایک دور کے محلے میں اس بیوہ عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر محنت مزدوری کرتا، اس کے 4 بچے تھے۔ ایک حادثے میں اس شوہر کی موت ہو گئی اور اس کے یتیم بچوں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ قسمت بھی بہت ستم ظریف ہے، کبھی ایسے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے جن کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر پہنچا۔ ایک کمرہ، چھوٹا صحن اور ایک کچن تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سال کی بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی اور بھوک نمایاں تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا جوڑا پہنا ہوا تھا اور شدید سردی میں ایک پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں بھی ننگے تھے اور وہ بھی اس سردی میں جو پاؤں کو جما کر رکھ دینے والی ہو۔ میں نے کچھ کہے راشن والا تھیلا زمین پر رکھ دیا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی کہ اس میں کھانے کا سامان ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے وہی سوال دہرایا۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی کہ امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ اور پھر اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے کی طرف دوڑے، کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی تھیلے کو دیکھتے اور خوشی سے لوٹ پھوٹ ہو رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم پہ ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی۔ خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھ گناہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ انہی سوچوں میں گم تھا کہ خاتون جو ان بچوں کی ماں تھی وہ دھیمی سی آواز میں کہنے لگی میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رشتہ داروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے تھے اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے۔ میں کچھ دنوں سے بچوں کو یہ کہہ کر بلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا
اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا۔ اسی لیے یہ بچے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو گیا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی اپنے کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا تھا جتنا میں آج کر رہا تھا۔ اندازہ لگایا ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام کرنے سے نہیں ملتا۔ ہمارے ارد گرد بہت سے غرباء ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ 3D ٹی وی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔